نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، معزز علماء کرام، معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اور ٹی وی چینلز کے ذریعے 27ویں شب رمضان کے اس عظیم اجتماع میں شریک اطراف و اکناف عالم کی تمام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مبارک رات کے عظیم بابرکت اجتماع میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. جس میں ہزار ہاتھ کی تعداد تو ایسے خوش نصیبوں کی ہے جو 10 دنوں کے لیے اللہ جل مجدہ کے حضور معتکف ہیں اور اس کے دروازے پر سائل اور منگتے بن کے بیٹھے اور شب و روز اس کو پکار رہے ہیں، اس کی طاعت و بندگی میں مصروف ہیں، اس کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، اس کے ذکر و عبادت میں مشغول ہیں. اور پھر اس رات یہ اجتماع جو باہر سڑکوں پر، گراؤنڈز میں، جہاں جہاں تک لوگوں کو جگہ ملتی ہے، یہ لاکھوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے. سب لوگ جو آج کی بابرکت رات اللہ جل مجدہ کے حضور توبہ کے لیے اور حصول مغفرت و قربت کے لیے حاضر ہیں، یہ ان کی سعادت ہے جو محض اللہ تعالی کی توفیق سے نصیب ہوئی. آج رات کی اس مبارک مجلس میں گفتگو کا موضوع صدق ہوگا. صدق عرف عام میں سچائی کو کہتے ہیں، اور سچائی یا صدق سے مراد صرف عام گفتگو میں سچ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی بڑا وسیع، جامع اور ہمہ گیر. صدق کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف صورتیں.
میں اختصار سے آج کی اس نشست میں صدق یعنی سچائی کی 7 شکلوں پر اپنی گفتگو کو محیط کروں گا، مگر اختصار کے ساتھ۔ صدق یعنی سچائی، اس کی پہلی صورت ہے الصدق فی القول، زبان میں، قول میں، گفتگو میں سچا ہونا۔ دوسری صورت ہے الصدق فی العمل، پھر اس سچائی کو اور صداقت کو اپنے عمل میں ڈھالنا، زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر رویے میں صدق کو، سچائی کو نافذ کرنا اور ظاہر کرنا۔ پھر تیسری شکل، جب صدق یعنی سچائی انسان کے قول یعنی اس کی زبان پر بھی غالب ہو اور انسان کے عمل میں اور اس کی پوری زندگی میں، اس کے رویے میں بھی غالب و نافذ ہو، تو تیسرا درجہ صدق کا ہے الصدق فی الورع، پھر اس کی پرہیزگاری میں صدق ہونا چاہیے۔ وہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، روز مرہ کے معمولات میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رشتوں میں، دینی اور دنیاوی تمام امور میں، وہ شخص کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لینے میں، دینے میں، الغرض تمام امور میں ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا خوف اس کو دامنگیر رہے، وہ پرہیزگار رہے، ہر حرام سے، ہر مکروہ عمل سے، ہر ممنوع عمل سے، ہر اس فعل سے جس سے اللہ پاک نے منع کیا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے دوری کا باعث بنتا ہے، جو جہنم کا باعث بنتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور قول اور عمل کی طرح پوری زندگی میں پرہیزگاری کو اختیار کرنا، شبہات سے بھی بچنا، شکوک سے بھی بچنا، اپنے دل و دماغ کی سوچوں کو بھی اللہ کے امر کے تابع کرنا، تاکہ کہیں سے بھی نہ زندگی کے ظاہر میں نہ زندگی کے باطن میں کوئی کج روی پیدا نہ ہو، غلط راستہ نہ نکل آئے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب پیدا نہ ہو جائے، جہنم کی طرف لے جانے والا، گمراہی کی طرف لے جانے والا، سعادت اور خوشبختی سے محروم کرنے والا، بدبخت بنا دینے والا کوئی راستہ زندگی میں کسی طریق پر پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ 3 سطح پر صدق اور سچائی آ جاتی ہے، قول میں، عمل میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، تو انسان کی پوری زندگی جو معلوم ہو سکتی ہے وہ صدق اور سچائی میں ڈھانپ لی جاتی ہے۔ مگر فقط ان 3 درجوں سے صدق انسان کے لیے کامل نہیں ہوتا۔ پھر چوتھا درجہ ہے الصدق فی النیہ۔ پرہیزگاری تو وہ عمل تھا جو لوگوں نے دیکھا، یہ اس کی زندگی کی احتیاط تھی، یہ قرآن و سنت کے احکام پر اس کا عمل درآمد کرنا تھا، یہ اس کا طرز عمل تھا، یہ اس کا بیہیویئر تھا، یہ اس کا زندگی میں برتاؤ تھا جو دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ سچائی نظر آئی، مگر ایک شے ایسی ہے جو کسی کی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی، کسی کے کان کو سنائی نہیں دیتی، اور ظاہر پہ اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہے نیت، جو ہر فعل کے پیچھے چھپی ہے، ہر عمل کے پیچھے چھپی ہے، اس کے ہر رویے کے پیچھے چھپی ہے، ہر ایک معاملے کے پیچھے چھپی ہے،
خواہ وہ معاملہ عبادت کا ہو یا دنیاوی امور کا ہو، تو اس کی نیت میں بھی صدق اور سچائی ہے یا نہیں، یا نیت میں کوئی ملاوٹ ہے۔ تو جیسے عمل خالص ہو گیا سچائی میں، قول خالص ہو گیا تھا سچائی میں، پرہیزگاری خالص ہو گئی صدق میں، اس طرح چاہیے کہ بندے کی ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر رویے اور ہر معاملے میں اس کی نیت بھی خالصتاً سچائی پر قائم ہو جائے، نیت میں بھی صدق آ جائے۔ یہ 4 درجے ہوئے۔ اس کے بعد پھر 5واں درجہ الصدق فی الیقین والتوکل۔ جب انسان اپنے قول میں بھی سچا ہو جائے، اپنے عمل میں بھی سچا ہو جائے، اپنی پوری زندگی کے معاملات میں بھی پرہیزگار ہو جائے اور پرہیزگاری میں بھی سچا ہو جائے، اپنی نیت میں بھی سچا ہو جائے، تو پھر اس نیت سے ایک قدم اور آگے باطن کی طرف ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ باطن کی طرف وہ یہ کہ اس کے قلب و باطن میں اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ نے اس سے جو وعدہ کیا اس وعدے کے ہو جانے کا یقین کتنا ہے، اس کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر یقین کتنا ہے، اللہ کے امر پر عمل کروں گا تو اصل کامیابی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا، اس اصول پر یقین کتنا ہے، میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، قبر کی شام مجھ سے پوچھا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، اس کا یقین کتنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا یقین کتنا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، مگر یقین میں کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب آخرت کی بات آئی تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان کی بات کی بن دیکھے حقائق کو ماننے کے لیے، لیکن جب معاملہ آخرت تک پہنچا تو آخرت کے لیے فقط ایمان پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین کتنا رکھتے ہیں۔ تو دوستو، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا علم ہونا، ایک ہوتا ہے اس چیز کا جو علم ہے وہ درجہ یقین تک پہنچ جائے۔ یقین اور ایقان اس وقت ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں ہے وہ آپ کے دل و دماغ اور آنکھوں کے سامنے ہر وقت مستحضر رہے، جس طرح میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں کہ یہاں میں بیٹھا ہوں۔ اگر اس طرح جو آپ کے علم میں ہے وہ معلوم اگر یقین بن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جائے اور کبھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو اور کبھی آپ کی یادداشت سے پیچھے نہ جائے تو اس کیفیت کو ایقان اور یقین کہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر صدق ہے اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا یقین، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور پھر توکل، انسان تدبیر کرے اور انجام اللہ پہ چھوڑ دے۔ تو انسان بات تو کرتا ہے کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، مگر اللہ پہ چھوڑنا کہنا اور شے ہے اور یقین کی حد میں چھوڑ دینا اور شے ہے۔ تو جب وہ کیفیت بن جائے قلب و باطن کی اور ہر وقت وہ یقین مستحضر رہے تو پھر یقین و توکل میں صدق ہوگا۔ یہ 5واں درجہ ہے۔ جب یہ بھی ہو جائے تو اس یقین اور توکل کے کامل ہونے سے بندے کا اللہ کی طرف توجہ اور رجحان پختہ ہوتا ہے۔ جب توجہ ہوتی ہے تو صدق کا چھٹا مرحلہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں الصدق فی الطلب والارادہ، کہ
کہ پھر اسے طلب کس شے کی ہے، وہ طالب کس شے کا ہے، وہ مرید کس کا ہے. مرید یعنی ارادہ کرنے والا. اللہ کا ارادہ کتنا ہے اس کے اندر، اللہ کی طلب کتنی ہے، اللہ کے مکھڑے کو تکنے کا شوق کتنا ہے، اللہ سے ملاقات کی خواہش و آرزو کتنی ہے. وہ جو طلب ہے اللہ کی اور وہ جو ارادہ ہے اللہ کا، پھر اس کا صدق، اس کا چھٹا درجہ آتا ہے. اور جب انسان یہ پائے تو 7واں درجہ الصدق فی المحبہ. پھر اللہ سے محبت ہے، جس سے محبت ہے کیا وہ اس محبت میں صادق ہے یا نہیں. اگر محبت میں صادق ہوگا تو پھر محبت میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی، اور اگر ملاوٹ آ جائے تو محبت صدق سے خالی ہو گئی. اب یہاں مشائخ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، صلحاء بھی بیٹھے ہیں، اہل اللہ بھی بیٹھے ہیں، ذاکرین بھی بیٹھے ہیں. ان کے خاص ذوق کی یہ چیز تھی جس لیے اس موضوع کو لیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں، یہ کلمہ اللہ کا ہے. وقال اللہ. جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لوگوں ھذا یوم، یہ قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، اس دن صدق والوں کو ان کا صدق نفع دے گا. صدق والے پرکھے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صدق کی بنیاد پر اپنے انبیاء کی تعریف کی، برگزیدہ رسولوں کی تعریف کی. اندازہ کر لیں کہ اس صدق اور سچائی کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ باری تعالیٰ نے برگزیدہ رسولوں کی تعریف اس خوبی کے ساتھ کی اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق، سچائی کے پیکر تھے اور نبی تھے. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ اپنے وعدہ کو ہر صورت پورا کر دینے والے سچائی کے پیکر تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے. پھر ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، یہ آیتیں سورہ مریم کی تھی. اب سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے، یہاں تک صدق کا ذکر تھا، سچائی کا ذکر تھا. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ رب العزت نے اب صدق کا معنی بیان کیا ہے، صدق کا مفہوم بیان کیا ہے کہ صدق سے مراد کیا ہے. فرمایا من الذین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں، مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ہم نے کہہ دی حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے اللہ کافی ہے، توکلت علیہ، اور میرا اس پر توکل ہے. جب اللہ سے اس رشتے کو جوڑنے کی بات کر دی ایمان کی صورت میں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس بات کو
پورا کر کے دکھانے والے کچھ کچھ ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، اور وہ ہیں جو بات انہوں نے اللہ سے کی تھی اس پر پورے اترے، سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پھر ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور شہید ہو گئے راہ حق میں، باطل سے لڑتے لڑتے شہادت پا کر اپنے وعدے پورے کر گئے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت کب آتا ہے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر دکھائیں اور رب سے ملاقات کا وقت پائیں۔ اور پھر فرمایا وما بدلوا تبدیلا، ان لوگوں پر مشکل وقت بھی آئے، فاقے بھی آتے ہیں، فقر بھی آتا ہے، دشمنوں کی طرف سے عداوت بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، بہت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات کے جھکڑ ان کے قدموں کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، مگر جن کے دلوں میں صدق آ گیا ہے وہ حالات جتنے بھی بدل جائیں اللہ سے کیے ہوئے اپنے قول کو رتی برابر بدلنے پر تیار نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بدلتے نہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھائیں اور حالات کا تموج، حالات کی موجیں، لہریں ان کے راستے کو بدل نہ سکیں، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، پھر اللہ ایسے سچوں کو ان کی سچائی کی جزا عطا کرے گا، ایسے صدق والوں کو ان کے صدق کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید نے گویا واضح کر دیا کہ سچائی سے مراد صرف قول اور زبان کا سچا ہونا نہیں ہے، اللہ کے ہاں سچا کوئی شخص اس وقت قرار پاتا ہے جب وہ امتحان پہ پورا اترتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا کر کے اپنے کیے ہوئے اللہ کے ساتھ وعدے کو سچا ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ تو گویا صدق صرف قول کا نہیں، صدق عمل کا ہے۔ اس لیے اب قول کے صدق کی طرف سے بات شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، آپ نے بھی اللہ سے وعدہ کیا، آپ بھی اس ملک کے غریبوں کے لیے اٹھے، عہد کیا، بیوگان کے لیے اللہ سے عہد کیا، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لٹے ہوئوں کے لیے، پریشان حالیں کروڑوں انسانوں کے لیے آپ نے بھی اللہ سے عہد کیا کہ ہم ان کی تقدیر بدلیں گے۔ آپ اٹھے، 23 دسمبر کو بھی اٹھے اور جنوری کے لانگ مارچ میں آئے، مگر اللہ آپ کے وعدے کو سچا کر کے دکھانا ابھی اس کو تک رہا ہے۔ سن لو کہ وہ اٹھنا، وہ آذان تھی، وہ حق کی آواز کے لیے آذان بلند کی تھی، وہ سفر ختم نہیں ہوا۔ سچائی پہ وعدہ کرنے والوں ابھی اقامت ہونی ہے اور جماعت ہونی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں آپ نے اذان دی تھی، اب جماعت ہوگی جب 1 کروڑ نمازی تیار ہو جائیں گے اور وہ اپنی سچا وعدہ پورا کرنے کو بالکل منظر عام پہ آئیں گے، پھر اقامت ہوگی اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی اور جماعت کھڑی ہوگی۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو مطلب ہوگا کہ بڑا صرف اللہ ہے، باقی شیطانی بہت سارے پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ اور صدق کا معنی، سچوں کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کے قرآن نے کہا اور پاکستان کے آئین نے بھی کہا کہ حکومت کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو صادق اور امین ہوں۔ قرآن کا لفظ صادق اور امین ہوں۔ ابھی تک 60 سال میں صادق اور امین لوگوں کو ملک نہیں ملا۔ ابھی تمہارے وعدے کا امتحان ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے 60 برس تک
پاکستان کے غریب عوام کا خون چوسا ہے، دولت لوٹی ہے، حرام کمایا حرام کھایا ہے، ان بتوں کو توڑ کر صادق اور امین لوگوں کو کس طرح لاتے ہو؟ پھر اللہ کی مدد اترے گی جب آپ اپنے قول پر سچا ہونا ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ نعرہ رسالت، انقلاب انقلاب۔ میں یہ بتا دوں، سن لو، ہم نے نہ دسمبر میں سیاست کی نہ جنوری میں سیاست کی، ہم روایتی سیاست میں بیلیو نہیں کرتے، نہ میں سیاست روایتی کرتا ہوں، میں نے خدا اور مصطفیٰ کے حکم کو نبھایا اور دینی فریضہ ادا کیا، اور تاجدار کائنات کے حکم کو نبھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی باغ ڈور صادق اور امین لوگوں کے ہاتھ تک پہنچائیں گے۔ تو یاد، اذان دینے والوں ٹھنڈے نہ پڑنا، غافل نہ پڑنا، 1 کروڑ نمازیوں کی ضرورت ہے، 1 کروڑ نمازیوں کی۔ جب جمع ہوں گے تو پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، جب جماعت کھڑی ہوگی تو شیطان بھاگ جائیں گے۔ انقلاب 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 انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ سامعین حضرات، میں نے کہا صدق کا پہلا درجہ قول کا صدق، زبان کی سچائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ میری آواز سننے والوں، اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دو، آج کی رات سچائی کا تحفہ لے کر جاؤ، تاکہ خدا کی رحمت کا دروازہ سرزمین پاکستان پہ کھل جائے، عالم اسلام پر کھل جائے، امت محمدی پر کھل جائے۔ فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور بندہ جب ہر وقت سچائی کو اپناتا رہتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں کرتا، ظاہر اور باطن میں سچائی کا پیکر بنا رہتا ہے، تو کرتے کرتے اللہ اس بندے کو صدق کے مرتبے سے اٹھا کر صدیق بنا دیتا ہے۔ اور صدیق ہونا گویا حضرت صدیق اکبر کا فیض پانا ہے، حضرت صدیق اکبر کے عظیم کردار کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہ صدیق اکبر تھے، اللہ چاہتا ہے آپ صدیق ہو جائیں، ان کے پیروکار بن جائیں سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اگر جھوٹ بولو گے زندگیوں میں، جھوٹ، تو وہ گناہ کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدی اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں وہ شخص کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آج رات توبہ کر کے جاؤ ہر قسم کے کذب اور جھوٹ سے، اور وعدہ کر کے جاؤ ظاہر و باطن میں ہر قسم کی سچائی کا، سچائی کو زندگی بنا لو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت سہل بن حنیف، آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ابھی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سن لیجئے۔ صدق، یہ قول کے صدق سے بڑھ کر اب عمل کا صدق۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، ایک شخص نے آ کر آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ،
ایک شخص جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، اور اس جہاد سے وہ دو چیزوں کا مقصد اس کے پیش نظر ہے. ایک آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے، جہاد اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ملے، والذکر، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں شہرت ملے، نام وری ملے، نام بڑا ہو. ما لہو، تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا اس کو کیا ملے گا؟ وہ دو چیزیں بیک وقت چاہتا ہے جہاد سے، دو مقاصد لے کر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صدق کی اہمیت کو سمجھیں کہ صدق کیا ہے، سچائی کیا ہے. آقا نے فرمایا لا شیء لہ، فاعادها 3 مرات، فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اور 3 مرتبہ کلمات کو دہرایا. یقول لہ رسول اللہ لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ. جو شخص ایک عمل سے، جہاد کے عمل سے آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا کی نام وری بھی چاہتا ہے، دو چیزیں ملا کر لینا چاہتا ہے، فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے اور صرف اس عمل پہ اجر عطا کرتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور جس کے اندر مقصد اور نیت محض اللہ کی رضا ہو. جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا، جو عمل خالصتاً اللہ کی خاطر نہیں کیا گیا، اس پر اللہ اپنی آخرت کا اجر اور اپنی قربت کا اجر عطا نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے، ایک طرف ایک شخص میدان جنگ میں ہے، جہاد پر ہے، غزوہ میں ہے، جنگ لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے، ہر لمحے اس کو اپنی موت کا ڈر ہے. اس مقام پر خود لا کھڑا کیا اس نے، مگر چونکہ اس کی نیت میں سچائی اور صدق نہیں، وہ دنیا کا مفاد، شہرت و نام وری بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھیں، دوسری طرف آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان سامنے رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مضمون حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. رواہ مسلم و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. حدیث یہ صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صدق کے دل کے ساتھ شہادت کا طلبگار ہو، جس کے دل میں سچی آرزو ہو، خواہش ہو، شدید آرزو ہو کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کر، مگر وہ جہاد پہ نہ جا سکے، اسے یہ نعمت نہ ملے، یہ موقع نہ ملے، اور بالآخر جب موت آئے تو گھر میں بستر پہ موت آ جائے، مگر دل میں آرزو سچائی کے ساتھ شہادت کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ بستر پر تبھی موت مر گیا، مگر اللہ پاک اس کا درجہ شہداء میں درج فرمائے گا. ادھر ایک شخص میدان جنگ میں تلوار لے کر غزوہ اور جنگ میں مصروف ہے، لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، مگر چونکہ اس کی نیت اور طلب خالصتاً اجر آخرت کی نہیں، اس میں دنیا کے مفاد کی ملاوٹ ہے، وہ اجر سے محروم کر دیا گیا. دوسری طرف ایک شخص میدان جنگ میں جا ہی نہیں سکا، بستر پہ گھر میں تبھی موت مر گیا ہے، مگر اس کا نام شہداء میں درج ہو گیا، صرف اس لیے کہ سچے دل کے ساتھ وہ طالب شہادت تھا. تو اللہ رب العزت نے گویا اس کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھا، اس کے دل کے صدق کو دیکھا ہے.
لوگوں، عمل تب قبولیت پاتے ہیں جب انہیں صدق اور سچائی نصیب ہو جائے۔ ہماری دشواری زندگی میں یہ ہے، بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ قراء ہیں، قرآن کی تلاوت اور قرات کرتے ہیں، بڑے ذوق سے کرتے ہیں، لوگ جھوم اٹھتے ہیں، مگر اگر تلاوت قرآن اور قرات قرآن کا مقصد اور دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں اور میں بڑا قاری ہو جاؤں اور مجھے اس کے عوض دنیا ملے، سننے والے جنت پا جائیں گے، پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ہم میں نعت خان، مداح خان آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں، ایک ادھر نعت پڑھنے والے ہیں، ادھر نعت کو سننے والے ہیں، سننے والے نے جھوم جھوم کر مصطفیٰ کی زلفوں کی بات سنی، چہرے مصطفیٰ کے حسن کا بات سنی، جلوے مصطفیٰ کی بات سنی، مدینہ کے گلی کوچوں کی بات سنی، وہ آقا کے عشق میں مست ہو گیا، فنا ہو گیا، وہ حضور کی نعت سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی بند گئی، وہ تو سب کچھ پا گیا، قربت مصطفیٰ بھی پا گیا، اجر بھی پا گیا، محبت اور ذوق بھی پا گیا، مگر پڑھنے والا نعت خان اگر اسے پیسے اور مال کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میری جھولی بھرے، سننے والے سب کچھ لوٹ گئے اور پڑھنے والا لٹ کر خالی دامن چلا گیا، اس کو کچھ نہ ملا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل کا اعتبار تب ہوتا ہے کہ عمل کے پیچھے دل میں اس کی نیت صدق اور سچائی پر قائم ہے۔ قاریو، قرآن کو قرآن کے عشق میں پڑھا کرو، اللہ کی محبت میں پڑھا کرو۔ نعت خانوں، نعت مصطفیٰ، اس کو عشق مصطفیٰ میں پڑھا کرو، کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھو، حضور کے نعت خان سے بڑا کائنات میں کوئی امیر اور غنی کوئی نہیں، اور قرآن کے قاری سے بڑا ساری کائنات میں کوئی غنی کوئی نہیں، قرآن سے بڑی غنا اور دولت کوئی نہیں، اور قرآن پڑھنے والے سے بڑا کوئی غنی نہیں، بشرطے کہ پڑھنے والا لوگوں کا فقیر نہ بنے۔ حضور کا مدح خان، ثنا خان، اس سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں، بشرطے کہ وہ فقیر فقط مصطفیٰ کا رہے، نگاہ گنبد خضرا پہ رہے، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کی جیب پر نہ رہے۔ صدق ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز رد ہو جاتی ہے اگر صدق کے دل سے نہ پڑھی گئی، اس کو ریاکار کہا اور فرمایا جہنم میں لے جائے گی۔ جہاد کرنے والے کا جہاد رد ہو گیا اگر نیت میں آخرت کے ساتھ دنیا مل گئی۔ علم دین حاصل کرنے والا، آقا نے فرمایا جہنم کا ایندھن بنے گا اگر اللہ کی رضا کے سوا اور اللہ کے قرب اور معرفت کے سوا اس نے دنیاوی غرض کے لیے علم دین حاصل کیا۔ ہر عمل یاد رکھ لیں، قبولیت پاتا ہے، بلند درجہ پاتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، کہ اس کی نیت میں، اس کی طلب میں، اس کی آرزو میں کتنا صدق ہے، کتنی سچائی ہے۔ اب آپ اس سے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ شہادت جیسا رتبہ گھر میں چارپائی پہ مرنے والا پا رہا ہے اور میدان جنگ میں لڑنے والا محروم ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک، انہ ذکر عندہ الشہداء، حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور ابن ابی شیبہ نے، کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، مجلس میں آپ کی بارگاہ میں شہداء کا ذکر ہوا، شہداء کا ذکر ہوا۔ آپ مشائخ ساری یہاں کر کے جائیں گے، حضرت آپ ساری یہاں کر کے جائیں گے، سب ان کا انتظام کریں، مشائخ کی سب کی ساری کا انتظام کریں، اس لیے کہ ابھی باتیں جو آپ کے لیے خاص ہیں وہ آخر میں آنی ہیں، یہ ابتدا ہو رہی ہے، جب اپنی مضمون کو انجام پہ لے جائیں گے پھر ہم کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے، یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب اس دنیا میں داخل ہوں تو وہ حصہ سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آقا کی مجلس میں شہداء کا ذکر ہوا کہ شہداء کون لوگ ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، نصیب کیا ہے۔ فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اکثر
شہداء امتی اصحاب الفرش. ہائے 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 ہائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میری امت کے اکثر شہداء جو شہید ہیں ان کی اکثریت وہ ہے، اکثریت جو گھروں میں بستر پہ وفات پائے گی. اللہ اکبر. میری امت کے شہیدوں میں شہیدوں کی اکثریت ایسی ہے جن کی وفات اپنے گھروں میں بستر پہ ہوگی. وہ اصحاب الفرش ہیں، بستر پہ فوت ہوں گے مگر شہید ہوں گے. پوچھا آقا یہ کیسے؟ فرمایا رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ. تم تو اتنا ہی دیکھتے ہو نا کہ ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، تلوار تھی، اور یہ کفار کے مقابلے میں صف در صف لڑ رہے تھے. تم ان کا لڑنا دیکھتے ہو، خدا ان کے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ لڑ کس لیے رہے تھے، ان کی نیت کیا تھی. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول وضع فرما دیا اور فرمایا کہ وہی لوگ، صرف وہی لوگ اللہ کے ہاں شہید ہیں اور درجہ شہادت کو پاتے ہیں جن کے دلوں میں اس شہادت کی طلب میں صدق ہے. اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن روانہ ہوتے ہیں تو عرض کیا، امام حاکم، امام ابو نعیم اور بہقی نے روایت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیں. آقا علیہ السلام نے انہیں یمن کا چیف جسٹس بنا کے بھیجا اور یمن کا گورنر بھی بنایا. اس وقت ایگزیکٹو جوڈیشری وغیرہ کی تقسیم نہ تھی. یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. عرض کیا آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. میرے آقا نے ایک لفظ کی نصیحت کی، فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل. معاذ اپنے دین کو، عبادت کو، طاعت گزاری کو، زندگی میں اللہ کی بندگی کو صدق کے ساتھ خالص کر لے. تھوڑا عمل کرو گے وہ بھی کثیر ہو جائے گا، تھوڑا عمل کرو گے وہ بھی کثیر ہو جائے گا. پھر آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، آواز دی، قال نادا رجل فقال یا رسول اللہ مل ایمان. ایک شخص نے آواز دی، دور سے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص. ایمان دلوں کا صدق اور اخلاص سے مزین ہو جانا ہے. اگر دل میں سچائی اور اخلاص آ جائے اور اللہ کی طلب میں کوئی غیر شریک نہ رہے اور دل کو یہ کیفیت خالص نصیب ہو جائے تو اس خالص قلبی کیفیت کا نام ایمان ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ ایک حدیث میں ہے اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی احکام اور واجبات پورے کریں. پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا دلوں کا صاف خالص اللہ کے لیے ہو جانا. پوچھا یقین کیا ہے؟ آقا نے فرمایا موت اور اللہ کے حضور پیش ہونا تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے تو یہ یقین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں اور ان کی حدیث حضرت عبد الرحمن بن خنم روایت کر رہے ہیں. دمشق کی مسجد میں حضرت عبد الرحمن بن خنم ایک مجلس میں جس میں حضرت معاذ ابن جبل بھی تشریف فرما رہے ہیں کہ لوگو ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی. لوگو سب سے بڑی خوفناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں وہ چھپا ہوا شرک ہے. چھپا ہوا شرک، شرک خفی. انہوں نے پوچھا حضرت معاذ سے کیا آپ نے آقا سے سنا نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا تھا من ساما ریان فقد اشرکا. جس نے روزہ رکھا مگر دکھلاوے کے لیے اس نے اللہ سے شرک کیا. من تصدق ریان فقد اشرکا. جس نے صدقہ اور خیرات دیا دکھلاوے کے لیے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ومن صلی ریان فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیسے شرک ہوا کہ نماز تو خالص اللہ کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو تکنا تھا، اس کا قرب پانا تھا، اس کی رضا پانی تھی، اور تم نے جہاں صرف اللہ کو دیکھنا تھا
اس میں لوگوں کا دکھلاوا بھی شامل کر دیا تو لوگوں کو اللہ کے مقام پہ لا کھڑا کیا، یہ ریا شرک بن گئی۔ صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے تھی، تم نے لوگوں میں سخی کہلانا اللہ کے ساتھ ملا دی، اس نیت کو شرک ہو گیا۔ روزہ اللہ کے لیے تھا، عبادت اللہ کے لیے تھی، کوئی بھی طاعت اللہ کے لیے تھی، تم نے اس میں جب لوگوں کو ملا دیا تو وہ شرک ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی خطرناک چیز شرک ہے، شرک خفی، ریا، اور سب سے بڑا نفع مند سودا صدق ہے ایمان میں۔ حضرت امام حارث محاسبی بیان کرتے ہیں، جو شخص من اراد لذت طعام اہل الجنہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جو شخص اہل جنت کے کھانے کی لذت چکھنا چاہے، جو شخص چاہے کہ مریں گے تو خدا جانے کسی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، مگر زندگی میں چاہے کہ جو کھانا اہل جنت کو ملے گا کچھ اس کا ذائقہ لذت ہم بھی چکھ لیں، زندگی میں جنت کے کھانے کی لذت چکھنا چاہو تو فرمایا فَلْيَصْحَبِ الْفُقَرَاءَ الصَّادِقِينَ، پھر صاحبان صدق فقراء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اہل صدق فقراء کی صحبت میں بیٹھنے سے جنت کے کھانوں کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ الصدق نور یسکن فی القلب ینافی الاضداد، صدق وہ نور ہے کہ جس دل میں سچائی کا نور بس جائے، سچائی کے خلاف سارے گناہ اللہ پاک اس دل سے نکال دیتا ہے، دل سے نکال دیتا ہے۔ اور صدق پھر ایسی، حضرت امام جنید بغدادی نے فرمایا یہ صدق اور اخلاص جو دلوں کی کیفیت ہے یہ اللہ کا راز ہے، اور ایک ایسا راز ہے لا یعلمہ ملک فیکتبہ، اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ لکھ لیں، ولا شیطان فیفسدہ، اس کی خبر شیطان کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ تمہاری نیت کو خراب کر دے، ولا ہوا فیبیلہ، ہوائے نفس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ تمہارا راستہ نہ بگاڑ دے۔ فرمایا کہ جو شخص صاحب صدق ہے، الصادق یتقلب فی الیوم 40 مرہ، صاحب صدق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ہر خیر کو دل سے نکال دیتا ہے، اس کی نیت میں کسی غیر کی آلودگی نہیں ہوتی، فقط اللہ کے قرب، اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور جب عمل دیکھ لیتا ہے، کرنے کے بعد عمل کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا عمل ابھی اللہ کی قربت کی شان کے لائق نہ تھا، اس کو ریا سمجھتا ہے، اگلے لمحے اپنے عمل کو اور خالص کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس میں اور صدق کا نور بھرتا ہے۔ جب عمل کر لیتا ہے پھر عمل کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میرا عمل اگر اللہ کی مجلس اور اس کی قربت کی شان کے لائق نہیں، پھر محنت کرتا ہے، اس طرح حالت بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو جو صادق ہے، اہل صدق، فرمایا کہ ایک دن میں 40 حالتیں بدلتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کی قربت میں صدق کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، اخلاص کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ریاکار منافق ہے 40 سال بھی گزر جائیں وہ اسی ایک حالت میں رہتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد دکھلاوا ہے، وہ اپنے عمل پہ پریشان نہیں ہوتا، اپنے عمل پہ پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت امام ذوالنون مصری نے فرمایا آج علم موجود ہے مگر عمل ختم ہو گیا۔ لوگوں علم موجود، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری۔ ارے آج سے 1200 سال پہلے کا حال، وہ زمانہ جس زمانے کی ہواؤں میں فضیل ایاز کے سانس تھے، فضیل ابن ایاز کے، عبداللہ بن مبارک جس زمانے میں بستے تھے، جس میں ابراہیم بن ادھم بستے تھے، جس میں بشر الحافی بستے تھے، جس میں جنید بغدادی بستے تھے، وہ زمانہ ذوالنون مصری جس میں بستے تھے، اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ آج
علم رہ گیا، عمل اٹھ گیا، اور اگر عمل ہے تو عمل رہ گیا، اس میں سے صدق اور اخلاص اٹھ گیا، اخلاص. اور فرمایا پھر محبت رہ گئی، مگر محبت میں صدق اٹھ گیا. محبت بھی خالص نہ رہی، اس کے اندر صدق اٹھ گیا. اس طرح اولیاء کرام یہ اللہ رب العزت کے حضور جو تعلق ہے، اس تعلق میں صدق کو حاصل کرنا. لوگوں اس کی ابتدا اپنی زندگی میں قول سے ہوگی. پہلے ہر قول کو سچا کریں اور جھوٹ کو اپنے قول سے نکال دیں. اس قول کی سچائی کی برکت سے اللہ صدق کو آپ کے عمل میں ڈالے گا. پھر اپنے عمل کو سچا کریں، ہر عمل کو دیکھیں. آپ خود اپنے عمل کا مشاہدہ کرنے والے، مراقبہ کرنے والے، نگہبانی کرنے والے ہیں، اپنے ممتحن ہیں. بندے سے بہتر اپنے قلب کے حال کو کوئی نہیں جانتا کہ میں کس کے ساتھ یہ معاملہ کس نیت سے کر رہا ہوں. عمل کو بہتر کریں، اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں چھوڑ دیں تاکہ قول بھی صاحبان صدق کا بنے، عمل بھی صاحبان صدق کا بنے. اور پھر اس کے بعد اپنی ورع تقوی اور نیت کو صدق سے آراستہ کریں تاکہ نیتوں میں اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہ رہے. نیتوں میں اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہ رہے. اور یہ صورت ہو جائے پھر اپنی طلب اللہ کے لیے خالص کر لیں. اللہ کے طالب بنو. لوگوں آج کی رات اللہ کے طالب بنو. اللہ کی طلب کے سوا دنیا کی ہر طلب جھوٹی ہے، دنیا کی ہر طلب لغو ہے، دنیا کی ہر طلب باطل ہے. ہمیں دنیا کی طلب نے برباد کر دیا. ہمیں دنیا کے مال و دولت کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا. ہمیں دنیا کی شہرت، ناموری اور شہوت کی طلب نے اللہ کا نافرمان کر دیا. ہم آخرت کو بھول گئے، رب کو بھول گئے. نتیجتاً نہ دنیا میں عزت مومن کو ملی، نہ آخرت کی عزت رہی. لوگوں اپنے قول کو سچا کرو، اپنے عمل کو سچا کرو، پھر اپنی نیت کو سچا کرو، نیت اور ارادے کو سچا کرو. اس لیے کہ اولیاء کرام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ اتارا ہے. اللہ پاک نے فرمایا من ارادنا اردنا ہو. اگر نیت، ارادہ اور طلب صدق سے بھر جائے، اس سے غیر نکل جائے، اللہ کے سوا کوئی اور خیال بھی آپ کی طلب اور ارادے میں نہ رہے، نیت میں نہ رہے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اجر سنیے. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتب میں، جو آسمانی کتب زمین پر انبیاء پہ نازل کی، فرمایا من ارادنا اردنا ہو. اللہ پاک نے فرمایا جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. جو ہماری طرف دھیان کرتا ہے ہم اس بندے کی طرف دھیان کر لیتے ہیں. جو ہماری طرف چہرہ کرتا ہے ہم اپنا مکھڑا اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں. وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا أَعْطَيْنَاهُ. اور جو ہم سے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں. لوگوں دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. فرمایا جو ہم سے کوئی شے مانگتا ہے، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم سے، تو ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں. اور جو ہم سے کوئی شے نہیں مانگتا، ہم سے ہم ہی کو مانگتا ہے، ہمارا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ پھر ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں. اور فرمایا وَمَنِ اكْتَفَى بِنَا. جو ہم پر توکل کرے اور ہمیں کافی جانے، جو بندہ ہو کر مجھے رب کو کافی جانے، کُنَّا لَهُ وَمَا لَنَا. ہم اس کے لیے ہو جاتے ہیں اور جو کچھ میری قدرت میں ہے سب اس کے لیے کر دیتا ہوں. الا من طلبنی وجدنی ومن طلب غیری لم یجدنی. خبردار سن لو، جس نے مجھے طلب کیا میری عزت کی قسم مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے سوا
غیر کو طلب کیا پھر وہ مجھے نہیں پائے گا. وہ جس شے کو طلب کرے گا وہی شے ملے گی. جس نے مجھے طلب کرنا ہے پھر وہ ہر شے کو بھول کر اپنے دل کا رخ فقط مولا کے مکھڑے کی طرف کر لے. اس لیے فرمایا اولیاء نے الا من طلبنی، اللہ کا کلام، بالتوبۃ وجدنی بالمغفرہ، جس نے توبہ کے ذریعے اللہ کو طلب کیا اللہ اس کے پاس مغفرت لے کر آتا ہے. اللہ مغفرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو نعمتوں پر شکر کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ نعمتوں کو زیادہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو دعا کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اجابت کے ساتھ وہ بندہ اللہ کو اجابت کے حال میں پاتا ہے. جو توکل کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو قربت کے لیے اللہ کی قربت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا انس اور محبت عطا کر دیتا ہے. جو محبت اللہ کی محبت کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اسے اپنا وصال عطا کر دیتا ہے. اور جو اللہ کو عشق کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے. حاضرین محترم، یہ جو بنیادی چیزیں میں یہ رکھ لیں کہ جب اللہ سے تعلق جوڑا ایمان کا تعلق تو پھر اس تعلق کو اتنا خالص کریں کہ صاحبان صدق بنے. صاحبان صدق بنے. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ فرماتے ہیں ادنا مقامات العارف ان یمر علی الماء ویطیر فی الہوا. فرماتے ہیں کہ جو عارف ہیں اولیاء اگر کوئی ولی پانی پر چلے اور ہوا میں اڑے تو فرمایا یہ عارفوں کا سب سے گھٹیا مقام ہے. پانی پہ چلنا اور ہوا میں اڑنا جسے ہم کرامت اور بہت اونچی شے دیکھتے ہیں. سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی نے فرمایا کہ ہواؤں میں اڑنا پانی پہ چلنا یہ مقام عارفوں کا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا سب سے گھٹیا مقام ہے. تو پوچھا اعلیٰ مقام کیا ہے اونچا؟ فرمایا وَأَعْلَاهَا أَن يَمُرَّ عَلَى الدَّارَيْن مِنْ غَيْرِ أَن يَلْتَفِتَ إِلَى مَنْ سِوَاهُ. اعلیٰ مقام اللہ والوں کا یہ ہے کہ ساری کائنات میں گھومیں، ساری دنیا میں گھومیں، گلی کوچوں بازار میں گھومیں، گھر بار میں گھومیں، دکان اور تجارت میں، لوگوں کی مجلس میں، حلقات میں، ساری دنیا میں چلے مگر ایک لمحے کے لیے اس کا دل مولا کے سوا کسی اور شے کو تک کر نہ دیکھے. جس کے دل کو یہ تعلق باللہ نصیب ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اس تعلق میں صدق و اخلاص نصیب ہو جائے فرمایا یہ مقام معرفت میں سب سے اونچا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، کچھ لوگ عبادت گزار تھے، عبادت گزاروں کی جماعت بھی معتکف بیٹھے ہیں، عبادت گزار بیٹھے ہیں. ایک جماعت تھی، آپ کو صدق سمجھا رہا ہوں، طلب کے طریقے بتا رہا ہوں، طلب اور صدق کے درجے بتا رہا ہوں اور پوری دنیا سن رہی ہے جو آقا کے غلام امت محمدی کے افراد ان کی نیتیں، ان کی طلبیں، ان کے ارادے، ان کی خواہشیں درست کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، کچھ عبادت گزار لوگ بیٹھے رو رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. عبادت کرتے کرتے سال ہا سال سے ان کے بدن کمزور ہو گئے تھے، رنگ بدل گئے تھے، نڈال ہو گئے تھے. آپ نے پوچھا ملذی بلغ بکم ما ارا، اے لوگو عبادت گزارو تمہیں کس شے نے کمزوری کے اس حال تک پہنچا دیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کس شے نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا؟ وہ کہنے لگے قالوا الخوف من النار قال حق علی اللہ ان یؤمن. انہوں نے کہا دوزخ کے ڈر نے، دوزخ کے ڈر نے یہاں تک اس حال کو پہنچا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہ پر تمہارا حق ہے اس کے ذمہ کرم پر
کہ وہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے امان عطا کرے گا. یہ کہہ کے چل پڑے. آگے گئے, ایک اور قوم دیکھی عبادت گزاروں کی. وہ بھی سالوں سے عبادت میں بیٹھے ہیں, ان کے رنگ بھی بدل گئے, وہ بھی ہڈیوں کے ڈھانچے ہو گئے, نحیف ہو گئے, حالات ان کے جسم کے دیکھے نہیں جا رہے. ان سے پوچھا تمہیں اس حال تک کس شے نے پہنچا دیا؟ کہنے لگے قالوا الشوق الی الجنان, جنت کے شوق نے. ہم نے سال ہا سال عبادت میں روزے رکھے, فاقے کیے, جنت کے شوق میں بیٹھے ہیں. فرمایا حق علی اللہ ان یؤتیکم ما ترجون, اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے کہ جو چیز طلب کر رہے ہو جنت وہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ دعا کر کے چل پڑے. آگے گئے, ایک اور جماعت ملی. اس جماعت کو بھی دیکھا, ان کے رنگ بھی بدل گئے ہیں, ان کی آنکھیں بھی دھنس چکی ہیں, ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں, رو رو کے چہروں پر نشان لگ گئے. رک گئے, پوچھا تمہیں اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا الحب للہ والشوق الیہ, خدا کے عشق نے اور اس کو تکنے کے انتظار نے, اس سے ملاقات کے شوق نے. اللہ کے عشق میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے کہ جب اس سے ملاقات ہو, جب اس کا مکھڑا دیکھے, وہ ہم سے راضی ہو, وہ ہمیں تکے, ہم اس کو تکیں. اس میں بیٹھے ہیں. فقال لهم عیسیٰ علیہ السلام انتم المقربون, فرمایا اللہ کی قربت پانے والے تم ہی لوگ ہو, تم ہی کو قربت نصیب ہوگی. یہ قربت کی شکل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں, یہ قربت کا مقام ہے. نتیجتاً اللہ والے پوری زندگی جو محنت کرتے وہ صفائے قلب پہ کرتے تھے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں صدق پیدا کرتے تھے, محبت میں صدق پیدا کرتے تھے. الصدق فی المحبہ, الصدق فی النیہ, الصدق فی الطلب, الصدق فی المحبہ. اپنی نیتوں کو سچا کرتے اللہ کے لیے, اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کرتے, اور اپنی محبت کو صرف اللہ کے لیے یکتا کر دیتے. حضرت سید احمد الرفاعی روایت کرتے ہیں کہ بعض مشائخ نے روایت کیا کہ دوران طواف اولیاء میں ایک جوان کو دیکھا, وہ مسجد حرام میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. اس کا جسم نڈھال تھا, چہرے پر فقر و فاقہ تھا, کپڑوں سے غربت ٹپکتی تھی. اس کا حال دیکھ کر وہ ولی اللہ فرماتے ہیں, حضرت باعزید بستامی, یہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حال دیکھا تو ترس آ گیا. جب ترس آیا تو میرے پاس 100 دینار تھے میری جیب میں, 100 دینار تھے. میں نے چپکے سے اس جوان کے قریب ہوا. رأیت شابا فی المسجد الحرام. جوانوں, آپ کو ایک جوان کا قصہ سنا رہا ہوں. جوانی کس شے کا نام ہے, کون سی جوانی کام آئے گی, جوانی کو کس رخ پہ لے جانا ہوگا, جوانیوں کو کس طرح بدلنا ہوگا. اس جوان کے قریب حضرت باعزید بستامی یا حضرت ذوالنون مصری اس کے قریب ہوئے, ہاتھ میں 100 دینار پکڑ لیے. جب جوان کے قریب ہوئے تو میں نے کہا میرے حبیب, میرے دوست, یہ 100 دینار ہیں, اس سے اپنی ضروریات پوری کر لینا. دوران طواف چپکے سے اس کے کان میں کہا. فلم یلتفت الیہ, فرماتے ہیں اس جوان نے مجھے تکا ہی نہیں اور میرے 100 دیناروں کو دیکھا ہی نہیں, بے نیازی سے چل پڑا. میں پھر اس کے قریب گیا, دوڑا, اس کی منت سماجت کی, اس کے ہاتھ پکڑ لیے, منت کی اور کہا خدا کے لیے لے لو, مجھے تمہارے حال پہ ترس آ رہا ہے, تمہارے حال پر. وہ جوان رک گیا, کہنے لگا یا شیخ ہذہ الحالہ لا ابیعها بالجنہ وما فیہا فکیف ابیعها بثمن بخس. وہ جوان مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے بزرگ, یہ میرے جس حال پہ تمہیں ترس آ رہا ہے, خدا کی عزت کی قسم اگر اس حال کے بدلے مجھے کوئی جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دے تو
تو میں جنت لے کر بھی یہ حال نہیں دوں گا. تمہیں کیا خبر اس حال میں مجھے کیا ملتا ہے. میں ساری جنت کے عوض یہ حال نہیں بیچوں گا. اور تم 100 درہم اور دینار چھوٹی سی دنیا کی دولت دے کے میرا حال خریدنا چاہتے. کہ یہ وہ حال ہے جب بندوں کو اللہ کے تعلق میں صدق مل جاتا ہے اور اس کی محبت میں صدق مل جاتا ہے تو وہ زندگی ایک ایسی کیف و سرور کی زندگی نصیب ہوتی ہے. یہ دنیا، یہ غربت، یہ فقر، یہ فاقہ ان کی جنت سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی بن جاتی ہے. حضرت ابو موسیٰ الدیبلی روایت کرتے ہیں، وہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت کلام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام خواب میں سنا اور آواز سنی. بستام میں سویا ہوا تھا. بستام میں رأیت فی منامی کأن اللہ تعالیٰ یقول، اللہ پاک کی آواز سنی خواب میں. اللہ فرما رہے ہیں کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فإنہ یطلبنی ویریدنی وانا ارید. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کو تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو. تم سب تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے با یزید کے. وہ مجھ سے طلب نہیں کرتا، وہ مجھے طلب کرتا ہے. مجھے طلب کرتا ہے. چونکہ وہ میرا ارادہ رکھتا ہے سو میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں. عالم کشف میں اولیاء کو القاءات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے عالم القاء میں حضرت با یزید بستامی سے پوچھا، اے میرے با یزید، میرے پیارے بندے، ماذا ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے میری اتنی عبادت کی، دنیا کو چھوڑا، فقر اٹھایا، فاقہ اٹھایا، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کو جاگا، اتنی محنت کی ساری زندگی. اب بول کیا چاہتا ہے، تجھے کیا دوں؟ جو مانگتے ہو مانگ لو. با یزید بستامی نے جواب دیا، عرض کیا باری تعالی، قال یا اللہ انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. باری تعالیٰ اگر تو نے پوچھا ہی ہے کہ میں کیا مانگتا ہوں تو جو مانگتا ہوں پھر وہ دے دے. کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہ چاہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے بس میں بھی وہی چاہوں، اور جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ اور نہ چاہوں. میرا ارادہ اپنے ارادے میں یوں فنا کر دے کہ میری زندگی کی کوئی ترجیح تیرے امر کے سوا نہ رہے، میری کوئی خواہش تیری محبت کے سوا نہ رہے، اور میری کوئی طلب تیرے سوا نہ رہے. جو تو چاہے وہی میں چاہوں، اور جو تو نہ چاہے وہ میں نہ چاہوں. یہ طلب کی آخری حد ہے. یہ طلب کی آخری حد ہے. یہ صدق ہے. طلب میں صدق ہے. اور جب طلب میں صدق ہوتا ہے اللہ والوں کو، یہ حضرت با یزید بستامی سے بھی منقول ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم سے بھی منقول ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ مصر میں اولیاء کبار، بڑے اکابر اولیاء میں سے ایک ولی اللہ تھے، ان کا پورا جسم مرض زدہ تھا، سر سے پاؤں تک زخم خوردہ تھے، زخمی زخم تھے پورے جسم پر، ٹیسیں اٹھتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا اس تکلیف میں. اس ولی اللہ کے خدام نے آ کے کہا، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اسم اعظم جانتے ہیں. فقیل لہ لو دعوت باسمہ الاعظم ان یکشف عنک ھذا البلاء. آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ ولی ہیں، اللہ نے آپ کو اسم اعظم دے رکھا ہے، آپ اسم اعظم سے اللہ کو پکاریں اور دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف، دعا کریں اسم اعظم سے تاکہ آپ کی مرض چلی جائے، تکلیف چلی جائے. اب دیکھیے صدق کے محبت کیا ہے. قال انی لاستحیی منہ ان یکون لی مراد
بخلاف مرادہ. فرمانے لگے نادان لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسم اعظم سے اس کو دعا کروں کہ میری تکلیف چلا جائے. میرا حال سمجھو کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں ممکن ہے اس سے یہ بات کہوں اور اس کا ارادہ یہ نہ ہو تو میں اپنا ارادہ اس کے ارادے کے خلاف کر دوں. میں وہ تمنا کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا, میں وہ خواہش کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا. لہذا مجھے 100 تکلیفیں قبول ہیں مگر میری راحت اس میں ہے کہ میں وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا ہے, وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا ہے. حاضرین محترم, جب یہ صورت جو میں نے آپ سے کہی یہ وہ صدق ہے توکل میں, یہ صدق کا عالم ہے توکل میں. اور پھر یہ صدق محبت میں. اس کا کیفیت یہ ہے کہ جب مولا سے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے محبت میں. یہ حضرت امام ابو سعد نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم محدث و گزرے. یہ امام بخاری کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے لوگوں میں. وہ اپنی کتاب تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں, تہذیب الاسرار میں, کہ محبت میں صدق کا عالم یہ ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے. فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے یقول الہی لو عذبتنی بالنار لم یخرج حبک من قلبی ولا تخرج حبک من قلبی. دعا کرتے ہیں میرے مولا اگر تیرا ارادہ بنے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈالنے کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے دن تیرا فیصلہ اور ارادہ ہو مجھے دوزخ میں پھینکنے کا اور تجھے مجھے دوزخ میں پھینک دے میرے مولا میں تیرے ارادے کے خلاف کچھ عرض نہیں کرتا. اتنی التجا ہے تو چاہے مجھے دوزخ میں پھینکنا بے شک پھینک. التجا یہ ہے کہ دوزخ میں بھی جاؤں تو میرے دل سے تیرا عشق نہ نکلے, میرے دل سے تیری محبت خالی نہ ہو. دوزخ کا فیصلہ کر تیری مرضی مگر میرے دل سے اپنی محبت سے خالی نہ کرنا. یہ فضیل ابن عیاض کی دعا ہے. حاضرین محترم, یہ امام ابو سعد بیان کرتے ہیں. یہ کوئی عام قصہ گو عالم کی بات نہیں. امام ابو سعد النیشا پوری المحدث صاحب شرف المصطفیٰ تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت زلیخا جو حضرت یوسف پہ عاشق ہوئی تھی اور پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا, پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا. جب مسلمان ہو گئیں یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا پھر یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا, پھر جب زوجہ بن گئیں تو امام ابو سعد بیان کرتے ہیں کہ جب نکاح ہو کر منکوحہ بیوی بن کر اصل خواہش جب پوری ہوئی, جب گھر میں آ گئی تو مصلے پہ بیٹھتی تھی اور سارا دن گزر جاتا, ساری رات گزر جاتی, یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے تکتی بھی نہ تھی. ایک دن یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا تو مجھ پہ اتنی عاشق تھی کہ ایک قیامت بپا کر دی تھی اور تیرے اس پورے کام میں 9 سال میں نے جیل میں گزارے اور اتنی مشقتوں کے بعد تو میری قربت میں پہنچی, اب کیا ہوا کہ اب میرا چہرہ بھی نہیں تکتی. زلیخا نے جواب دیا قالت ذاک حین لم اذق محبت اللہ. اے یوسف اس وقت بے خبر تھی, اس وقت چکھا نہیں تھا, اس لیے عشق کرتی تھی تجھ سے اور سارا ہنگامہ کھڑا کیا. اب اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتی کہ اب میں نے رب کی عشق اور محبت کا مزہ چکھ لیا ہے. اب عشق الہی سے فرصت ملے تو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھو. اب لذت عشق الہی کی چکھ لی ہے, لذت عشق الہی کی چکھ لی ہے. اسی طرح امام ابو سعد روایت کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعض کتب میں یہ حدیث میں بھی آیا ہے, ائمہ تفسیر نے لکھا ہے, لیکن جنید بغدادی کا قول والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں.
اس کی تفسیر میں حضرت جنید بغدادی نے کہا ان اہل سندھ والہند، اس وقت کہا کہ سندھ کے رہنے والے اور ہندوستان کے رہنے والے، سندھ اور ہند کے رہنے والے، یہ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں۔ چونکہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور حدیث پاک میں تمام کفار و مشرکین کا ذکر آیا، بتوں کے پجاری قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا، ان کے سامنے ان کے بت پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں، اور مشرکوں کو کہا جائے گا یہ وہ بت ہیں جن سے محبت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو دوزخ میں پھینکا، جاؤ تم ان کی محبت میں اسی دوزخ میں چھلانگ لگا دو، چلے جاؤ۔ کل کفار و مشرکین انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ دوزخ میں جلتے رہے، ہم نہیں جاتے، ہمیں اے اللہ بچا لے۔ جب وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ جن سے دنیا میں محبت کا نام لیتے تھے، قیامت میں ان کو چھوڑ دیں گے، اللہ پاک پھر اپنے عاشقوں کا حال پوری دنیا کو دکھائے گا کہ دنیا کے عاشقوں کا حال دیکھا، ان بتوں کے عاشقوں کا حال دیکھا، ان بتوں کے پجاریوں کا حال دیکھا، اب میرے عاشقوں کا حال دیکھو۔ اب آواز دے گا کہاں ہیں مجھ سے عشق کرنے والے، کہاں ہیں مجھ سے محبت کرنے والے، کہاں ہیں راتوں کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کر میری یاد میں رونے والے، کہاں ہیں میری ملاقات کے لیے تڑپنے والے۔ تو پوری قیامت میں آقا کی امت میں سے اللہ کے عاشق کھڑے ہو جائیں گے، باری تعالی ہم ہیں، انہیں اللہ پاک حکم فرمائے گا ادخلوا النار، جاؤ میرا حکم ہے دوزخ میں چلے جاؤ۔ فیقولون لبیک وسعدیک اذ امرتنا، حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ وجد کرتے کرتے چھلانگ لگا دیں گے اور کہیں گے مولا اگر تیرا امر ہے تو دوزخ بھی جنت ہے، چھلانگ لگا دیں گے۔ فذلک قول اللہ والذی آمنوا اشد حبا للہ۔ جنید بغدادی کہتے ہیں یہ معنی ہے اس بات کا کہ ایمان والے اللہ سے اتنا عشق کریں گے۔ دوستو بات ختم کرتے ہوئے ایک جوان کا قصہ ہے، اپنے ذوق کے لیے میں نے کئی بار بیان کیا، مگر اسی قصے پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر دعا کی مجلس ہوگی۔ میرا ذوق ہے، اس قصے میں میرا ایک کیف ہے، مجھے ایک سرور ملتا ہے، اس میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے، پھر آپ کو پیغام بھی اس سے دینا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی بیان کیا، آج کئی بار، آج پھر سنیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں جن لوگوں کے آپ نے نام سنے، کتنا اچھا دور تھا جس زمانے میں وہ لوگ تھے، جس زمانے میں وہ نفوس قدسیہ تھے۔ ہمارا دور تو سگان دنیا کا دور ہے، یہ دنیا کے کتوں کا دور ہے۔ مولا ہمیں کس دور میں بھیجا، نہ کوئی فضیل رہا، نہ کوئی ابراہیم بن ادہم رہا، نہ کوئی بایزید بستامی رہا، نہ کوئی بشر حافی رہا، نہ کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رہا، نہ کوئی شاہ نقشبند اور مجدد الفسانی رہا، نہ داتا گنج بخش علی حجویر رہے، نہ حضور خواجہ اجمیر رہے۔ دور وہ تھے، زمانے وہ تھے جب اللہ کے خاصان بندگان جن کی توجہ دل کی سوائے مولا کے کہیں اور نہ ہوتی، ان کی مجلس سے بھی لوگوں کو اللہ کے عشق و محبت کے تحفے ملتے، جو آتا وہ دل اور روح کو اللہ کا طالب بنا کے جاتا۔ ہمیں حب دنیا نے برباد کر دیا، ہم طالبان دنیا ہو گئے لوگوں، ہمارے قول جھوٹے ہو گئے، ہمارے عمل جھوٹے ہو گئے، ہماری نیتیں باطل ہو گئی، ہماری طلب باطل ہو گئی، ہمارے ارادے باطل ہو گئے، ہمارے اعتماد جھوٹے ہو گئے، ہماری محبتیں باطل ہو گئیں۔ آؤ پلٹ کر انہی راہوں کی طرف آ جاؤ جن راہوں پر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی عطا ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جوانوں زندگیوں کو بدل لو، جوانوں زندگیوں کو بدل لو۔ یہ چند روزہ زندگی، 20 50 70 80 برس کی زندگی کچھ نہیں، آنکھ بند ہو جانی ہے۔
مرنے کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے. اس زندگی میں لذت اور کیف اور راحت اسی کو ہوگی جو مولا کو ہو چکا ہوگا, جس نے اس زندگی میں مولا کو پا لیا ہوگا. اور جو آج مولا کو بھول جائے گا, اگلی زندگی میں اللہ اس کو بھلا دے گا. آئیے جوانوں, اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے اس جوان کا قصہ سنو. حضرت ذوالنون مصری گھر سے نکلے, ہماتن گوش ہو کر میری بات سنو, ہماتن سر سے پاؤں تک کان بن کر ذوالنون مصری گھر سے نکلتے ہیں. ان کے بھائی حضرت عبدالہادی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے رستے میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک جوان کو پتھر مار رہے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں ایک جوان کو. خوبصورت جوان ہے اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتا, وہ کھڑا ان کے پتھر کھائے جا رہا ہے. فقال لهم اخی, حضرت عبدالہادی کہتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت ذوالنون مصری نے ان سے کہا, قالوا ما تريدون منه, تم اس جوان کو کیوں مارتے ہو؟ اس جوان کو کیوں مارتے ہو؟ قالوا هذا رجل مجنون ومع ذلك يزعم انه يرى الله تعالی. انہوں نے کہا یہ پاگل آدمی ہے, یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے. میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میری بھائیوں بہنوں, سنو, میری آرزو ہے کہ کچھ ایسے جوان پھر اس زمانے میں بھی پیدا ہو جائیں, کچھ جوانوں کی زندگیاں یوں بدل جائیں, کچھ زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ ان میں اگلے زمانوں کی چھلک آ جائے. پوچھا تم کیوں مارتے ہو, کیا لینا ہے اس سے؟ کہنے کہ یہ پاگل ہے, مجنون ہے, اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, اللہ کا دیدار کرتا ہوں. میرے بھائی حضرت ذوالنون مصری نے مجھ سے کہا, حضرت عبدالہادی سے بلا کے کہا کہ آؤ, یہ کوئی کام کا جوان لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے, مختلف آدمی کام کا جوان لگتا ہے. فدنونا منہ, آؤ اس کے قریب ہو کے دیکھیں, اس سے ذرا بات چیت کریں. قریب ہوئے, فیضا شہاب وسیم, قریب ہوئے, وہ بڑا خوبصورت جوان تھا, پتھر کھا رہا تھا گلیوں میں, خوبصورت جوان تھا. اور فرماتے ہیں اس کے ماتھے, چہرے پر معرفت کے آثار تھے, عارف لگتا تھا. فسلمنا علیہ, ہم نے اس کو سلام کیا. وقلنا انہم یزعمون انک تدعی رؤیت اللہ تعالی, یہ لڑکے کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. تو وہ جوان کہنے لگا, الیک انی, آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میرے ساتھ نہ الجھیں, میرا حال کچھ اور ہے. کیا معاملہ ہے؟ ذوالنون مصری پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بچے کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کو دیکھتا ہوں. لو فقدتہ اقل من طرفۃ عین لمت من ساعتی, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک لمحہ مولا کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میری موت واقع ہو جائے. میں کہتا ہوں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا, دیکھنا کیا ہے, وہ اوجھل ہی نہیں ہوتا. یہ کہہ کر اس جوان نے شعر پڑھے. ہائے ہائے ہائے, 2 شعر پڑھ دیے اور کہا, طلب الحبیب من الحبیب رداہ ومن الحبیب من الحبیب لقاہ. اس نے کہا دوست کو طلب کرنا, دوست کو طلب کرے, یہ اس کی رضا ہوتی ہے, اور دوست کو چاہے تو یہ اس کی ملاقات اور لقاء ہوتی ہے. اور میں ہر لمحہ اس سے عشق اور دل کی آنکھ سے تکتا رہتا ہوں, سر کی آنکھ سے نہیں, دل کی آنکھ سے تکتا رہتا ہوں. والقلب یعرف ربہ ویراہ, اور دل اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کو جانتا بھی ہے, اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے, اس کی معرفت بھی رکھتا ہے. جب یہ باتیں کی شعر میں
تو حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے فقلت له امجنون انت، اے جوان تو پاگل ہے؟ یہ تجھے مجنون کہتے، تجھے پاگل کہتے؟ قال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا. ہاں اگر زمین والوں سے پوچھو، اس زمانے والے زمین والوں سے پوچھو تو میں پاگل ہی ہوں، اگر آسمان والوں سے پوچھو تو کہیں گے نہیں پاگل نہیں، عارف ہے. تو پھر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اچھا جوان یہ بتا دو کیف حالک مع المولا، اس مولا کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ اپنے مولا کے ساتھ تیرا حال کیا ہے؟ فقال منذ عرفتہ ما جفوتہ، اس کے ساتھ میرا حال پوچھتے ہو جس دن سے اس سے آنکھ لگ گئی ہے اور جس دن سے مولا سے شناسائی ہو گئی ہے اس دن سے اس کی بے وفائی نہیں کی. جب سے اس کی شناسائی ہوئی ہے تب سے اس کی بے وفائی نہیں کی. جوانوں میرا جملہ سنو، اسے اپنی قلب و روح میں اتارو. وہ جوان کہتا ہے جب سے اس کا شناسا ہو گیا ہوں تب سے اس کا بے وفا نہیں بنا. حضرت ذوالنون مصری نے پھر پوچھا فقلت منذ کم عرفتہ، اچھا کب سے شناسائی ہو گئی ہے اس سے، کتنا عرصہ ہو گیا شناسائی کو؟ قال منذ جعل اسمی فی المجانین، جب سے اس نے مجھے زمین والوں میں پاگل مشہور کر دیا. جب سے اس نے مجھے زمین والوں میں پاگل مشہور کر دیا وہ تب سے اس کے ساتھ میری شناسائی ہو گئی ہے. حاضرین محترم یہ سارا صدق فی المحبہ ہے، یہ محبت میں صدق ہے کہ محبت جب اللہ سے ہو جائے تو پھر اللہ کا بندہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی طلب دل میں رہتی ہے، نہ کوئی غیر کی خواہش دل میں رہتی ہے، نہ کسی کی ترجیح ہوتی ہے، نہ کسی کو یاد کرتا ہے، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی کا خوف رہتا ہے، نہ کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ بندہ کسی کا طالب و عاشق ہوتا ہے. وہ پھر اللہ پاک کے ساتھ جس بندے کا ایسا تعلق ہو پھر اللہ فرماتا ہے کہ کان اللہ وما لنا لہو، جو اللہ اور اللہ کا جو کچھ ہے وہ کہتا ہے بندے سارا تیرا ہی ہو گیا ہے، میں بھی تیرا ہوں اور میری کائنات بھی تیری ہے. دوستو آئیے ہم صدق اور سچائی کے اس معنی کو جانیں اور کوشش کریں کہ اپنے قول میں بھی یہ سچائی پیدا کریں، اپنے عمل میں بھی پیدا کریں، اپنی نیتوں میں بھی پیدا کریں، اپنی طلب کو بھی سچا کر لیں اور ہر غیر کی آلودگی سے بچا لیں. اللہ پہ توکل کو بھی صدق پر مبنی اور قائم کر لیں اور اللہ سے محبت بھی صدق پر قائم کر لیں. اگر ایسا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو اس کے جو انعامات اگلے زمانوں کے لوگوں پر ہوتے تھے وہ انعامات کے دروازے آج بھی حضور کی امت کے لوگوں پر کھلیں گے. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی وہی کرم کرے گا جو پہلوں پہ کرتا تھا. ہم بے وفا ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت نے اپنی وفا اور عطا کا چہرہ اور رخ نہیں موڑا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے اور آج 27ویں شب ہمیں ایک ایسی توبہ کی توفیق عطا کرے، ایسی توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنے تعلق کو صدق کے ساتھ استوار کرنے والے بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں فقط اللہ کی طلب اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات ہی اور اس کی خوشنودی ہی ہماری مقصود نظر، منتہا نظر، ہماری آرزو اور تمنا رہے. اور یہ تبدیلی اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں، بیٹے بیٹیاں، جوان مرد عورتیں، کل پاکستانی قوم، عالم اسلام کے تمام افراد، سب کی زندگیوں میں اللہ یہ تبدیلی پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.